السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آمین. مسلم پرسنل لا جو ہے وہ اس کی سیریز چل رہی ہے. مسلم پرسنل لا کے اندر میں نے عدت تک بتایا ہے. اب جو آج کنسیپٹ پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے. جس طرح ہم کہہ نہیں دیتے کہ اللہ کی راہ میں یہ پراپرٹی میں نے اپنی جائیداد جو ہے یہ وقف کر دی ہے, اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے اور کون کر سکتا ہے, اور جس کو کرے گا کس پرپز کے لیے کرے گا, اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہونا ضروری ہے, اور کن حالات میں کر سکتا ہے اور کن حالات میں نہیں کر سکتا. تو یہ وقف کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ہر ویڈیو کے اندر میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ جو پوائنٹس میں بتاؤں آپ نے اس کو لازمی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ ان فیوچر وہ چیزیں آپ لوگوں کے کام آئیں. تو اس کو لازمی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, واٹ ایور جو آپ کو کنوینئنٹ لگتی ہے لینگویج اس کے اندر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا. اس کو شروع کرتے ہیں وقف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیڈنگز بنا کے اس کو لکھتے جانا اور اس کے مطابق اس کے نیچے پوائنٹس بناتے جانا. سب سے پہلے اوپر لکھ لیں کہ ڈسپوزل آف پراپرٹی بائی اے مسلم, ڈسپوزل آف پراپرٹی بائی اے مسلم, کہ ایک مسلمان اپنی پراپرٹی کو کس کس طریقے سے ڈسپوز آف کر سکتا ہے, یعنی نپٹا سکتا ہے. کس طرح ڈسپوز آف کر سکتا ہے کہ مطلب کہ اس کو کس طرح اس کی پراپرٹی ہے اس کو کس طرح اپنے مطلب کہ نپٹا سکتا ہے, یعنی کہ ڈسپوز آف کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کون سے ایسے طریقے ہیں, تو اس کے طریقے یہاں پہ نیچے پوائنٹس نوٹ کریں. نمبر 1 وقف کے ذریعے ڈسپوز آف کر سکتا ہے. نمبر 2 ہبہ. نمبر 3 ول. اس کے بعد 4 نمبر پہ آ جاتا ہے انہیریٹنس, وراثت. پہلے پہ وقف آ گیا, پھر ہبہ آ گیا جس کو تحفہ کہتے ہیں, تیسرے پہ آ گیا ول, وصیت آ گئی, چوتھے پہ آ گیا آپ کا انہیریٹنس, وراثت. یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے. اب پہلا اس کا پوائنٹ پڑھنا ہے ہم نے کہ وقف کس طرح ہے, وقف کیا ہوتا ہے. وقف کی اوپر ہیڈنگ دے لیں. اب اس کے نیچے لکھ لیں کہ وقف کی 2 مین کائنڈز ہیں, اس کی 2 مین اقسام ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں وقف فی سبیل اللہ, اس کو پبلک وقف بھی کہتے ہیں, پبلک پرپس کے لیے ایک چیز. دوسرا وقف لکھیں وقف فی الاولاد, اس کو پرائیویٹ وقف کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ وقف ہے ایک لمیٹڈ حد تک. تو اس کو ایک ہوتا ہے وقف فی سبیل اللہ, اس کو پبلک وقف کہتے ہیں, پبلک پرپس کے لیے یوز ہونا, ٹھیک ہے. ایک دوسرا ہوتا ہے وقف فی الاولاد, اس کو پرائیویٹ وقف کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب آپ نیچے چلے جائیں, لکھ لیں وقف. وقف پہلے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی کائنڈز کی طرف جائیں گے. وقف پہلے دیکھیں کہ وقف کیا ہوتا ہے اور اس کو کون کر سکتا ہے. سب سے پہلے ہیڈنگ دے لیں وقف کی. اب نیچے آ جائیں, یہاں پہ لکھیں کہ وقف ایک مسلمان جو ساؤنڈ مائنڈ ہو, یعنی عاقل, یعنی کہ عقل رکھتا ہو, اور میجر ہو, یعنی کہ اڈلٹ ہو, جوان ہو, بچہ نہیں, میجر ہو, ٹھیک ہے. ساؤنڈ مائنڈ ہو, مسلم ہو, اڈلٹ ہو یعنی میجر ہو, وہ ایک پراپرٹی کو, وہ بے شک آپ کی ایک موویبل پراپرٹی ہے یا بے شک آپ کی اموویبل پراپرٹی ہے, وہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہے, ڈونیٹ کر سکتا ہے, ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہے کسی بھی ایسے پرپس کے لیے کہ جس کو شریعت نے ریکگنائز کیا ہے, جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس پرپس کے لیے اس کو آپ وقف کر سکتے ہیں. وہ آپ کا چیریٹیبل پرپس کے لیے ہو, وہ آپ کا ریلیجس پرپس کے لیے ہو, جیسے اس کے بعد یا پائس کوئی بھی چیز, یا آپ نے مسجد بنانی ہے, یا آپ نے مسجد کے لیے جو ہے وہ جگہ وقف کر دی, قبرستان کے لیے جگہ وقف کر دی, اسکول کے لیے, ہاسپٹل کے لیے, کوئی ایسی چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دی, وقف کر دی کہ ثواب آتا رہے, ٹھیک ہے. اس سینس کے اندر آپ نے اس چیز کو وقف کر دیا, تو اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے پراپرٹی, کوئی بھی پراپرٹی ہے, موویبل ہے یا اموویبل ہے, تو اس کو آپ وقف کہو گے, ٹھیک ہو گیا. اور وقف جو ہوتا ہے نا, وقف کبھی بھی ریووک نہیں ہوتا, مطلب واپس نہیں ہو سکتا. ایک بار آپ نے پراپرٹی وقف کر دی, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کچھ سال بعد یا کچھ مہینے بعد کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں دوبارہ اپنی چیز واپس لے رہا ہوں. نیور.
وہ پراپرٹی اللہ کی راہ میں ڈیڈیکیٹ ہو چکی، اللہ کی راہ میں ڈونیٹ ہو چکی ہے، دے دی ہوئی ہے، آپ نے وقف کر دیا، تو اب آپ اس پراپرٹی کو واپس نہیں لے سکتے، ریووک نہیں ہو سکتی پراپرٹی۔ اس کے بعد نیچے پوائنٹس لکھیں، اب پوائنٹس، پہلا پوائنٹ کے اندر یہ لکھیں پہلا کہ ڈیورنگ لائف سے مراد ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مسلمان نے اپنی زندگی کے اندر ایک وقف نامہ تیار کرنا ہے، ایک وقف ڈیڈ تیار کرنی ہے، اس وقف ڈیڈ کے مطابق آپ نے وہ پراپرٹی وقف کر دینی اپنی زندگی کے اندر، ٹھیک ہو گیا، ڈیورنگ لائف یہ آ گیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہاں پہ لکھیں ول کہتے ہیں وصیت نامہ، وصیت۔ اب مسلمان اپنی زندگی کے اندر وصیت کتنی کر سکتا ہے؟ 1/3 پوری نہیں کر سکتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اگر وصیت کرنا چاہے تو وہ کتنی پراپرٹی کی کر سکتا ہے؟ 1/3، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر اس نے ساری کی ساری پراپرٹی اپنی وقف کرنی ہے یا 1/3 سے زیادہ وقف کرنی ہے تو وہ ہبہ کر سکتا ہے، تحفہ، کہ اللہ کی راہ میں تحفہ یہ ڈونیٹ کر دیا ہے۔ تو اس سینس کے اندر اگر آپ نے وصیت میں جانا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی وقف ہوگی تو وہ 1/3 ہوگا، 1/3 کی حد تک آپ اس چیز کو وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں نے وقف کرنی ہے یا ساری کرنی ہے وقف، یا فلاں پراپرٹی ہے اتنی جگہ بن رہی ہے تو یہ میں نے ساری وقف کرنی ہے، تو وہ آپ ہبہ کر سکتے ہیں، گفٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نے یہ پراپرٹی ہاسپٹل کے لیے، اسکول کے لیے، لائبریری، واٹ ایور، جو بھی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کچھ بھی جو شریعت نے ریکگنائز کیا، اجازت دیا، اس سینس کے اندر پبلک پرپس کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے یوٹیلائز ہو سکیں، اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں۔ یہ چیز آ گئی۔ اس کے بعد آپ اس کی کائنڈس کی طرف آ جائیں کہ اس کی کائنڈس کیا کہتی ہیں۔ کائنڈز اس کی یہ ہے کہ وقف فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وقف فی سبیل اللہ ہوتا ہے کہ پبلک پرپس کے لیے، یعنی کہ ٹوٹلی کمپلیٹلی اللہ کی راہ میں آپ نے یہ پراپرٹی وقف کر دی۔ وہ کوئی بھی پرپس، ریلیجس پرپس ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ ٹوٹل کی ٹوٹل پراپرٹی آپ نے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ وقف کر دی۔ جیسے مدرسہ ہے، قبرستان ہے اور مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے ٹوٹلی اللہ کی راہ میں وقف کر دی، وہ ہو جاتا وقف فی سبیل اللہ، پبلک پرپس کے لیے، کلیئرلی ٹوٹلی، یہاں تک کلیئر، ڈونیٹ کر دی۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے وقف فی الاولاد، یہ پرائیویٹ وقف ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک مسلمان اپنی پراپرٹی کو، اپنی اولاد کو، اس سینس کے اندر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے، فی الاولاد لفظ ہے نا، فی الاولاد، اولاد سے مراد ہے کہ وہ اولاد، وہ پراپرٹی وقف تو ہو گئی ہے لیکن جو اس کی اولاد ہوگی واقف کی، یعنی وقف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ واقف، ٹھیک ہے، واقف کہتے ہیں وقف کرنے والے کو۔ تو جو واقف کی اولاد ہوگی نا، وہ اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتی، ہاں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پراپرٹی وقف کی ہے، میں نے لیٹس سپوز کوئی پراپرٹی اپنی وقف کر دی، اس سے کوئی رینٹ آ رہا ہے، لیز پہ دے دی ہے، یا کوئی چیز بزنس سے پیسہ آ رہا ہے، واٹ ایور کچھ بھی چیز ہے، تو وہ پروفٹ جو ہے وہ میں لے سکتا ہوں، میری اولاد لے سکتی ہے، لیکن وہ اس کو بیچ نہیں سکتی۔ اس پراپرٹی کو آپ کہیں نا کہ میں بیچ رہا ہوں، نیور، وہ پراپرٹی اب وقف ہو چکی ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اس سے پروفٹ لیا جا سکتا ہے، وہ پرائیویٹ وقف ہے کہ اس سے یہ پروفٹ آ رہا ہے، یہ پروفٹ میں رکھوں گا، لیکن یہ ایک لوگ اس چیز کو خرید رہے ہیں، میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہے، تو اس سینس کے اندر وہ وقف کر دی گئی ہے اللہ کی راہ میں، لیکن وہ پرائیویٹ وقف اس سینس میں ہے فی الاولاد کہ اس سے وہ پراپرٹی اب وہ بیچ نہیں سکتے۔ آپ نے اپنی اولاد ہے نا، وہ آپ کی اولاد اس پراپرٹی کو اس کو بیچ نہیں سکتی، وہ ادھر ہی پڑی رہے گی، ٹھیک ہے، وہ جس مقصد کے لیے یوز ہو رہی ہے اب وہ اس مقصد کے لیے یوز ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اب ادھر ہی پڑی رہے گی، اس کو بیچ نہیں سکتے، یہ ہے وقف، ٹھیک ہے، پرائیویٹ وقف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہ آپ نے مسلمان اپنی اولاد کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ جو پراپرٹی ہے نا وہ اب آپ بیچ نہیں سکتے،
وہ جیسے ہے جس پرپس کے لیے بینیفٹ اٹھا سکتے ہو, کوئی پروفٹ آ رہا آپ لے سکتے ہو, لیکن وہ پراپرٹی بیچ نہیں سکتے. وہ وقف ہو چکی ہے, اللہ کی راہ میں ڈونیٹ ہو چکی ہوئی ہے. یہ کلیئر ہے. ایک تھا وقف فی سبیل اللہ, ایک وقف فی الاولاد. فی سبیل اللہ کمپلیٹلی اللہ کی راہ میں دے دینا, ٹھیک ہے, اس سے اب آپ کا لنک ہی کوئی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں لینا, کوئی چیز نہیں, اب اللہ کی راہ میں دے دینا. مسجد, مدرسہ, قبرستان کچھ بھی آپ نے بنا دیا یا اس چیز کے لیے آپ نے ڈونیٹ کر دیا. اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے وقف فی الاولاد, یعنی کہ اس چیز میں مسلمان نے اپنی اولاد کو باؤنڈ کر دیا کہ اس سے فائدہ تو لے سکتے ہو, کہ کوئی رینٹ آ رہا ہے یا پروفٹ آ رہا ہے وہ لے لو, لیکن یہ پراپرٹی اب بیچنی نہیں ہے, یہ وقف ہو چکی ہے, یہ اب اللہ کی راہ میں ڈونیٹ ہو چکی ہے. تو اس سینس کے اندر وہ پبلک وقف تھا, یہ پرائیویٹ وقف ہے. اس کے بعد اب اگلی چیز لکھ لیں ہیڈنگ بنا کے, متولی. کہ متولی کس کو کہتے ہیں, متولی کون ہوتا ہے؟ دیکھیں جب پراپرٹی وقف ہوتی ہے نا, اللہ کی راہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وقف کر دی, جب پراپرٹی وقف ہوتی ہے نا تو اس کے لیے ایک متولی اپوائنٹ ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, جو ساری چیزوں کی کیئر کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, مینٹین کر کے رکھتا ہے اس پراپرٹی کو جو آپ نے وقف کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں متولی. اب وہ متولی کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ اس کو واقف بھی کر سکتا ہے, یعنی جس نے وقف کی, میں نے پراپرٹی وقف کی ہے میں بھی کر سکتا ہوں, یا پھر کورٹ بھی اس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے متولی کو, ٹھیک ہے. تو اس سینس کے اندر کورٹ بھی اس کو اپوائنٹ کر سکتی ہے, یا میں کر سکتا ہوں, یا میں کسی اپنے ایجنٹ کو کہہ دیتا ہوں کہ تم اپوائنٹ کر دو, جو ڈیولی اوتھرائزڈ ایجنٹ ہے اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یار تم نہ کوئی متولی اپوائنٹ کر دو اس چیز کے لیے, وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں بھی جس نے وقف کی ہے وہ بھی متولی کو اپوائنٹ کر سکتا ہے, یا میں اپنے کسی ایجنٹ کو کہہ سکتا ہوں کہ تم اس کو اپوائنٹ کر دو, یا کورٹ بھی, عدالت بھی کسی بھی چیز کے حوالے سے, اس پراپرٹی کے حوالے سے متولی کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ اس کے اندر یہ لکھ لینا کہ متولی اپوائنٹ ہو گیا. اب متولی کے پاس ایک پاور ہے کہ متولی اپنی ہی زندگی میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے بعد اس پراپرٹی کا متولی یہ ہوگا. وہ اپنی زندگی میں اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ میرے بعد یہ متولی ہوگا. متولی کے پاس آگے یہ پاور ہے. ایک تو متولی آپ نے اپوائنٹ کر دیا, اپوائنٹ ہو گیا اس پراپرٹی کے لیے. اس کے بعد متولی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بعد یہ متولی ہوگا اس پراپرٹی کا, یہ کیئر کرے گا, یہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. یہ کلیئر ہے. اس کے بعد آگے لکھ لیں ہیڈنگ میں اتھارٹیز آف متولی, کہ متولیز کے پاس کیا اتھارٹیز ہیں, کیا اتھارٹی ہے اس کے پاس, کیا پاورز ہیں. اب یہاں پہ لکھیں کہ ایک پراپرٹی جو وقف ہوئی ہے اس کا متولی آبویسلی اپوائنٹ ہو گیا. اب وہ پراپرٹی کو متولی رینٹ پہ دے دے, یا مورٹگیج کر دے, لیز پہ دے دے, یا سیل کر کے کوئی اور جگہ لے لے, بہتر جگہ لے لے اسی پرپس کے لیے جو اس کو دی گئی تھی کہ یہ جگہ یہاں پہ سوٹ نہیں کرتی, لہٰذا اس کو بیچ کے میں وہی پرپس کے لیے یہاں پہ پراپرٹی لے لی ہے, اس چیز کے لیے میں اس کو یوز کروں گا, لیکن میں نے یہ جگہ جو ہے نا, یہ جگہ ہے, یہ اس کو اس سینس کے حوالے سے, اس پرپس کے حوالے سے سوٹیبل نہیں لگ رہی, اس نے یہ جگہ سیل کر دی, یہاں پہ جا کے ایک اور جگہ لے لی, اس نے کہا میں اسی چیز کے لیے اس کو یوز کروں گا اور اس کی کیئر کروں گا, تو وہ یہ کر سکتا ہے, وہ یہ کر سکتا ہے. اس کے پاس پاور ہے کیونکہ پراپرٹی تو وقف ہوئی ہے نا, تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ سوٹیبل نہیں رہے گا پرپس, تو میں اس کی جگہ یہاں پہ پراپرٹی لے کے وہ چیز کروں, تو وہ کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اس کے بعد اور وہ سب کچھ کس کے مطابق کرے گا, کورٹ کے مطابق کرے گا, جس طرح کورٹ کہے گی اس کے مطابق وہ سارا کچھ جو ہے وہ کرے گا. لیکن اگر کچھ غلط کرتا ہے تو وہ ذمہ دار پھر اوبویسلی متولی ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ سارا کورٹ کے اکارڈنگ کرے گا, عدالت کے مطابق کرے گا, اور اگر کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا لائبل, اس کا جو بھی لائبل ہوگا, رسپانسبل ہوگا, وہ متولی ہی ہوگا. اس کے بعد اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر متولی غلط کام کرتا ہے یا جس پرپس کے لیے اس کو پراپرٹی وقف کی گئی تھی, کہ اس سینس میں اللہ کی راہ میں وقف کی گئی اور اس چیز کے لیے اس کو پرپس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا کہ تم نے اس پرپس کے لیے کام کرنا ہے, وہ غلط کام کرتا, اس کو اس چیز کے لیے یوز نہیں کرتا, اس پرپس کے لیے یوز نہیں کرتا, تو اس سینس کے اندر اس کو متولی کو ریموو کیا جا سکتا ہے, ہٹایا جا سکتا ہے. اور وہ کون کر سکتا ہے, واقف, جس نے پراپرٹی وقف کی ہے وہ بھی کر سکتا ہے, یا عدالت بھی کر سکتی ہے, دونوں کے پاس پاورز ہیں. واقف جس نے پراپرٹی وقف کی ہے وہ بھی اس متولی کو ہٹا سکتا ہے کہ یہ اس پرپس کے لیے کام نہیں کر رہا,
یا اس کو عدالت بھی ہٹا سکتی ہے. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے ریمینریشن آف متولی. ریمینریشن آف کا مطلب ہوتا ہے کہ معاوضہ. اب متولی جس کام کے لیے اپوائنٹ ہوا ہے اس نے اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کرنی, اس پرپس کے لیے کام کرنا, اس کا سارا کچھ کیئر ہر چیز اس متولی کے اوپر ہے کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس چیز کا. اس نے اس کو ڈیو کیئر کے ساتھ اس پہ کام کرنا ہے. تو اس سینس کے اندر اس کا معاوضے کا اس کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس اس کا رائٹ ہے, اس کو معاوضہ اس چیز کا ملے گا, اس کو ریمینریشن اس کو ملے گا, اس کو معاوضہ اس کو اس چیز کا ملے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک تھا وقف کا سارا چیپٹر. یہ کلیئر ہو گیا کہ وقف کی جو ہے وہ دو کائنڈز ہے, وقف فی سبیل اللہ, وقف فی الاولاد. وقف کہتے ہیں کس کو ہے, پھر اس کے بعد کب کا وقف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد متولی کیا ہوتا ہے, متولی کے پاس کیا اتھارٹیز ہیں, پھر اس کے بعد متولی کا جو معاوضہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ متولی کو پے کرنا ہوتا ہے, متولی کا وہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تھی. باقی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہبہ اور جو ہے وہ ول پڑھیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کتنا کیا جا سکتا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.